ناظرین و سامعین، یہاں پر جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، مختصراً بات ہے کیونکہ یہ پروگرام کا آغاز ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی جو حدیث نمبر ہے 3664 یعنی 3664، یہاں پر ناظرین نبی علیہ السلام ایک بات فرما رہے ہیں کہ ایک شخص جب حاضر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ کیا میرے والدین کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی ایسی باقی ہے کہ ان کی وفات کے بعد میں ان کے لیے وہ نیکی کر سکوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا اور ان کے انتقال کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کی تکریم کرنا اور ان رشتوں کو جوڑنا جن کا تعلق انہی کی وجہ سے ہے۔ نمبر ایک بات ناظرین، اپنی اولاد کو دنیاوی ایجوکیشن ضرور دیں، لیکن دینی طور پر ان کو اتنا قابل بنا کر جائیں کہ وہ کم از کم جب آپ کی آنکھ خدا نہ خواستہ بند ہو، ہر ایک نے مرنا ہے نا، آپ کی آنکھ بند ہو تو یہ ناظرین غسل کے لیے کسی اور کو نہ بلائیں، کفن کے لیے کسی اور کو نہ بلائیں، اور اسی طریقے سے نماز جنازہ کے لیے دروازے نہ کھٹکھٹائیں، بلکہ خود کفن دفن کے معاملات، نماز جنازہ پڑھانا، پھر قبر میں دفنانے کے بعد وہاں پر دعائیں کرنا، کم از کم اس قابل بنا کر جائیں۔ میں یہ بہت یعنی پتے کی بات کہہ رہا ہوں، اس قابل بنا کر جائیں۔ ناظرین و سامعین، اس قابل تو بنائیں کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ دعا کر سکے، کچھ سورہ یاسین پڑھ سکے، سورہ اخلاص پڑھ سکے، سورہ ملک پڑھ سکے، اتنا تو قابل بنا کر جائیں، قرآن پڑھ کے آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیج سکے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت ایک شخص اپنے سامنے نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا، عرض کرے گا مولا یہ نیکیاں میری نہیں ہیں، فرمایا جائے گا کہ ہاں تیری نہیں ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ باستغفار ولدک، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں بدعاء ولدک، یہ جو تیرا بیٹا، تیری اولاد جو تیرے لیے استغفار کر رہی ہے، تیرے لیے دعا کر رہی ہے نا، تو فرمایا کہ یہ وہ نیکیاں ہیں۔ اور ناظرین والدین کے جو اچھے کام ہیں نا تو ان کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ جو کہا نا کہ ان کے لیے دعا استغفار کرنا اور ان کے انتقال کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا، وہ کسی مسجد میں، مدرسے میں کسی غریب کو دے رہے تھے، ماہانہ لوگوں میں راشن بانٹ رہے تھے، لوگوں کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کر رہے تھے، کوئی بھی نیک کام، تو ان کے انتقال کے بعد اس کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ استطاعت ہو، استطاعت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن ان کاموں کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ وہ ثواب کا بیٹر ہے جو ان کے لیے اون رہے گا، یہ سارا ثواب آپ کو بھی جاتا رہے گا، ان کو بھی جاتا رہے گا۔ پھر اس کے ساتھ ان کے دوستوں کی تکریم کرنا، دنیا میں وہ جن سے محبت کیا کرتے تھے، جن کے ساتھ دوستی تھی، تو والد کے انتقال کے بعد خاص طور پر ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا۔ اسی طریقے سے ناظرین والدہ ہیں تو پھر ان کے جن کے ساتھ معاملات تھے، خالہ ہیں یا اوروں کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب گھر میں کچھ بنتا تو آپ کی جن کے ساتھ یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جن کے ساتھ محبت تھی نا، جو سہیلیاں تھیں، ان کو باقاعدہ وہ کھانا، وہ گوشت بھجوایا کرتے تھے۔ ناظرین و سامعین، اور آخری بات، ان رشتوں کو نبھانا، جوڑنا جن کا تعلق انہی کی وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پر یعنی دادا دادی زندہ ہیں، چاچا ہیں، پھپھیاں ہیں، تو ان کے ساتھ اچھے روابط رکھنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کو دکھ پہنچا ہو، لیکن آپ اتنا خیال کریں کہ وہ آپ کے والد کے بھائی ہیں، ان کی بہنیں ہیں، تو ان کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھنا۔ ناظرین یہ چند چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو اپنا لیں نا تو انشاءاللہ ہماری زندگی یوں سمجھ لیں کہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔